فیصلے رکھنے کے بجائے اتفاقی فیصلے ہوتے ہیں. نمبر 3 لاٹری کے پیسے کو یوز کرنا. اتفاقاً کسی شخص کا قرعہ کھل جائے. اللہ کے نبی قرعہ ڈالتے تھے کسی چیزوں میں اجازت ہے جب کچھ چیزیں ہوں اور اس میں ڈیسیژن بیویوں نے جب ساتھ جانا ہوتا قرعہ ڈال کے نام نکالتے تھے اوکے تھے. اب کمیٹی میں بھی قرعہ ڈالا جا سکتا ہے اس میں سے لگ نکالی جا سکتی ہے. کسی کے ساتھ سب کی نکل آئی کوئی اتنا ڈسکرمنیشن والی بات نہیں کہ کوئی کسی کا حق لوٹ کے چلا جائے گا. تو یہ جو اتفاقاً چیزیں ہوتی ہیں نا تو معمول کوشش کی بنا پر اس کے مطابق نکل آیا تو ان 3 اقسام کو اللہ نے سختی سے حرام کر دے. ہاں جی پرائز بورڈ تو ورسٹ چیز ہے نا وہ حرام اس کی کمائی بھی حرام. اور کیوں وجہ کوئی بھی چیز اسلام میں ایکسیڈنٹل ہے اس سے سارا پیسہ سب کا ہے اور ایک بندے کو اکٹھا کر کے اسلام اس چیز کی نیگیشن کرتا ہے. ہاں جی یہ سب افعال فسق ہیں. ان کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. ہائی لائٹ کریں الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. یہ نعمت ہے کمپلیٹ ہو گئی. اس میں اب کوئی شریعت ایڈ نہیں ہوگی. پورے لاز اینڈ قانون اور پوری چیزیں تمہارے پاس آ. اب اس میں جو کچھ چینج کرے گا نا تو نفس کا مریض ہی ہوگا اور اس کی اپنی برائی سامنے آئے گی تو وہ چینج کرے گا. حلال اور حرام اور قیود کی پابندی تم پر عائد کرتی ہے. ناؤ یو ہیو ٹو یہ جو پابندیاں ہیں نا اس کو تمہیں لے کے جانا ہے. ایک مسلسل نظام بنا کے مستقل تمہارے آگے رکھ دی ہے. اس کے سانچے میں تم نے چلنا ہے اور خود حاکم اور لیڈرز کو بھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن چاہیے. اور حیثیت سے قبول حاضر حرام اور حلال جو قیود عائد کی گئی. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہے کوئی چیز کھا لے بغیر سے گناہ کے ملان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے حلال کیا گیا تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کی گئی. اس وقت اپنے لیے 2-3 پوائنٹ لکھیں. میں کیسے فکر کروں اور میں کیسے اس مستقل نظام کو عمل میں لے کے آؤں.